میں تو اس کو بڑا اچھا قدم سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے لیا ہے, اور اس کی بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جلد فیصلہ ہو جائے گا. اس میں کوئی زیادہ الجھن کی بات نہیں ہے. 2-3 آرٹیکلز ہیں دیکھنے والے, اور وہ بڑے کلیئر ہیں. اور جو چیف الیکشن کمشنر جس طرف چل پڑے تھے کہ اس کو خط لکھو, اس کو خط لکھو, اس سے مشاورت کرو, اس سے مشاورت نہ کرو اور ٹائم پاس کرو, his duty was on day one. Day one he should have called the commission together, اور یہ 1-2 دن میں شیڈیول بنا لیتے. شیڈیول بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. نامینیشن فارمز کے لیے 3 دن, پھر اسکروٹنی کے لیے 2 دن, پھر اپیلوں کے لیے 4 دن, پھر اس طرح پھر اگر کوئی ریٹ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ, پھر الیکشن کیمپین اور الاٹمنٹ آف سمبلز ٹو دا کینڈیڈیٹ, بہت انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں. یہ بڑا ہو جانا چاہیے. ہی شوڈ ہیو ڈن اٹ. ہی از ریسپانسبل فار ناٹ ڈوئنگ اٹ. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, یہ رویہ ڈیلے کرنے کا, اور یہ آئین 1973 میں کیوں اتنا ٹائٹ ورڈنگ رکھی گئی, کہ میں عرض کرتا ہوں یہ اس تجربے سے تھا جو تجربہ یحییٰ خان کا تلخ تجربہ تھا قوم کو, جس سے ملک ٹوٹ گیا تھا. ملک ٹوٹا تھا اس سے. مشرقی پاکستان والے پہلے مانگتے تھے کہ آپ الیکشن کراؤ. ہمارے بھائی تھے, ہمارے پاکستانی تھے, اور یحییٰ خان نے اس کو ٹالنا شروع کیا الیکشن کرانے کو. ایک دفعہ فکس کی ڈیٹ غیر معینہ طور پہ الیکشن ملتوی کر دیے. آخر کار 7 دسمبر 1970 میں کو الیکشن ہوئے, جو 1970 کے الیکشن کراتے. جب وہ ہوئے تو اب یحییٰ خان صاحب چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر اسمبلی نہیں بلا رہے. الیکشن ہو گئے ہیں, اسمبلی نہیں بلا رہے. 3 مارچ 1971 فکس کر کے اور پھر اس کو پوسٹ پون کر دیا. جب وہ پوسٹ پون کیا تو بنگالی جو یہ مشرقی پاکستان سے ہمارے بھائی ہماری بہنیں تھیں, ان کا صبر جو ہے جب ریز ہو گیا, وہ انہوں نے وہاں مفتی بائنی نکل آئی, وہاں پھر وہ نکل آئے اسٹوڈنٹس بھی, اور بہت سارے مظاہرے. پھر انہوں نے فوج بلا لی اور آرمی ایکشن شروع کر دیا. 26 مارچ کو گرفتار کر لیا مجیب الرحمان کو, اور یہاں لائل پور یعنی فیصل آباد جیل میں لا کے اس کو بند کر دیا. اور وہاں جو ہوا پھر بعد میں آخر ہمیں 16 دسمبر کا سانحہ اور شکست اس بات سے ہوئی. اب یہ اس کو بچانے کے لیے آئین نے کیا کیا, 1973 کے آئین ساز جو تھے ان کے سامنے تھا یہ. اور اگر آپ ڈبیٹ اس وقت کی پڑھیں تو جو پیرزادہ صاحب تھے جو کہ لا منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے, انہوں نے جو جس طرح پیش کیا اس کو, وہ انہوں نے حفیظ پیرزادہ صاحب انہوں نے یہ اس میں لکھا, انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلے کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹ گیا ہے. اب ہم نے ڈیلے نہیں ہونے دیں. جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوگی اس میں یہ نہیں لکھا ود ان 90 days, وہ 224 میں لکھا ہے وہ, اور یہ نہیں ہے اس میں 105 میں یہ نہیں ہے, ناٹ ود ان 90 days, یہ نہیں لکھا. لکھا ناٹ لیٹر دین 90 days, مطلب ہے 91 دن انلیگل ہے, 91 دن نہیں ہو سکتا, ناٹ لیٹر دین 90 days. یعنی اعتزاز صاحب اگر یہ تعویل پیش کی جائے معزز عدالت کے سامنے کہ ابھی تو 50 دن باقی ہیں 90 دن ہونے میں, تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ نہیں, وہ تو کی نہیں جا سکتی نا. شیڈیول کچھ لوگوں کو نامینیشن پیپر فائل کرنے کا, کچھ وہ تو پورا ایک شیڈیول ہوتا ہے. پھر الیکشن کیمپین کرنے کا وقت دینا, اس کا دورانیہ دینا تو بڑا ضروری ہے نا. ایک دم تو نہیں کہ آپ وہ کہہ سکتے کہ جی ہم نے 90 یا 80 دن ہو جائیں تو کہیں کہ اب 10 دن میں ہم الیکشن کرا دیتے ہیں. وہ تو الیکشن ایکٹ کے خلاف ورزی ہو جائے گی. پر میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مطلب بڑی ضروری ہے, اہم بات ہے. وہ ہے کہ جب یحییٰ خان نے الیکشن کرا دیے اور وہ بلاتا نہیں تھا اسمبلی, مجیب الرحمان, تاج الدین, وہ ایسٹ مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کے لیڈر بیان دے کے صدا کر کے اسمبلی بلاؤ. ایم این اے ادھر ادھر پھرتے رہے, دیکھے جاتے تھے, وہ اسمبلی ان کی نہیں بلائی جا رہی, ان کا بھی مذاق بنا تھا. اس وجہ سے وہ بالکل ہی 7 مارچ 1971 یحییٰ خان نے فکس کی کہ الیکشن ہوں گے, اور پھر اس کو انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کر دیا, استوا کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے. اب اس پہ وہاں آ کے کمر ٹوٹ گئی ہماری جو ہم آہنگی اور ہماری یکجہتی جو تھی.
مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی، وہاں اس کرٹیکل مومنٹ پہ یہ ملک ہمارا ٹوٹ گیا. اب یہ جو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ جی اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، تو آئین نے یہ رکھا ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے، ووٹ ہو جائیں گے، تو اب کیا کہتا ہے آئین؟ دی پارلیمنٹ شیل میٹ on the 21 days after the election. The parliament shall meet 21 days after the election unless sooner summoned by the president. مطلب یہ کیا ہوا کہ 90 دن ایک ہو گئے میکسیمم اور 21 دن ایک ہو گئے میکسیمم. 111ویں دن پر ایک نیا پرائم منسٹر، نیا اسپیکر، نیا ہاؤس آ جانا چاہیے، کیونکہ جب وہ 21ویں دن ملے گی پارلیمنٹ تو آئین کہتا ہے اٹ شیل پروسیڈ ٹو الیکٹ دا اسپیکر اینڈ دا ڈپٹی اسپیکر اینڈ وداؤٹ اینی فردر بزنس اٹ شیل الیکٹ دی پرائم منسٹر. اب یہ اتنا ٹائٹ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ کوئی راجہ صاحب جیسے جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہے، اس طرح کا کوئی صاحب نہ آ جائے جو کہہ کہ جی میں تو بیٹھا ہوا ہوں اور 90 دن بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں جب چاہوں، وہاں لکھا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days، تو میں تو جتنا چاہوں کھینچ لوں اور یا بعد میں ہم سپریم کورٹ سے اجازت لے لیں گے یا اس کو درگزر کروا لیں گے، کیونکہ آرٹیکل 254 ہے. تو یاد رکھیں آرٹیکل 254 کنڈون کرنے کا ہے، درگزر کرنے کا ہے، جبکہ انلیگیلٹی ایک ہو گئی ہو، باقی ہر طرح سے لیگل ہو، صرف میعاد بیونڈ دی میعاد کام کیا جائے تو اس کین بی کنڈون. یہ حاجی سیف اللہ کے کیس میں ہوا. یہ بی بی جب شہید ہوئی 27 دسمبر کو تو 8 جنوری کو الیکشن ہوتا تھا، آگ لگی ہوئی تھی سارے پاکستان میں، ایک دوسرے سے گلے پڑ رہے تھے لوگ، تو انہوں نے کہا پولنگ نہیں ہو سکتی، وہ 17 فروری کو لے جاؤ، اور وہ کنڈون ہو گئی.